بغض حسد دے متعلق کل دے درس کے اندر چند قرآن پاک دیاں آیات مقدسہ اور چند احادیث مبارکہ پیش کیتیاں سن۔ اس سلسلے میں اگے لے کے چلنے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس کے اندر نہ حسد کرو اور نہ بغض رکھو، نہ پیٹھ پیچھے برائی کرو اور اللہ دے بندے اور بھائی بھائی ہو کے رہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپس دے اندر حسد نہ کریا کرو، آپس دے اندر بغض بھی نہ رکھیا کرو، پیٹ پیچھے ایک دوجے دی برائی بھی نہ کریا کرو، اللہ دے بندے اور آپس دے اندر بھرا بھرا بن کے رہیا کرو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیاں نو حکم ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ یہ فرماندی ہوئے سنیا کہ حسد نہیں ہے مگر دو دے اتے، ایک او شخص جنہوں خدا نے کتاب دیتی ہے یعنی قرآن دا علم عطا فرمایا اور اس دے نال رات دے اندر قیام کرتا ہے، اور دوجا او کہ جنہوں خدا نے مال دیتا ہے وہ دن رات دے اوقات دے اندر صدقہ کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کر رہے ہیں نا تو پھر یہ کرو کیڑے کام، ایک وہ شخص جنہوں اللہ نے کتاب دیتی ہے، اللہ نے کتاب دا علم دیتے تے رات دن پڑھ دے، کرو سادا کو اور 2 سپارے پڑھ دے میں 4 سپارے پڑھ دے، اس چیز دا کرو نا، اور 5 نمازاں پڑھ دے میں 5 نمازاں دے نال نال تہجد بھی پڑھنی ہے تے نفلی نمازاں بھی پڑھنی ہے، وہ انج قرآن پاک پڑھ دے میں ترجمے دے نال قرآن پاک پڑھاں گا، اور ترجمے دے نال پڑھ رہا میں پوری 8 سالہ درس نظامی کراں گا، اس چیز دے بارے اسی آئیے نا، ذرا دین دی طرف آئیے نا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نہیں ہے مگر دو شخصوں دے ہوتے، ایک وہ شخص جنہوں خدا نے قرآن سکھایا اور رات اور دن دے اوقات دے اندر اس کی تلاوت کرتا ہے، اور اس دے پڑوسی نے سنیا تے کہنے لگا کاش مینوں بھی ایسا دتا جاندا جو فلاں شخص نو دتا گیا ہے، میں بھی اسی طرح عمل کردا۔ دوسرا وہ شخص کہ خدا نے انہوں مال دیتا ہے اور وہ راہ حق دے اندر مال نو خرچ کرتا ہے، کسی نے آکھیا کاش مینوں بھی انج دا مال دیندا اللہ جس طرح اینو دیتا ہے تے میں بھی اسی طرح عمل کرتا۔ اینا دو حدیثاں دے اندر حسد تو مراد غیبت ہے جس نو لوگ رشک کہندے نے، جس دے یہ معنی نے کہ حسد دا انج معنی ہوندا ہے کہ ایندے کولوں اے نعمت ختم ہو جائے اور میرے کو اے نعمت آ جائے، لیکن رشک غبطہ جنوں آندے نا اس دا یہ مطلب ہوندے یا اللہ جنوں اس طرح دیتی ہے نا اے بھی ایندے کول رہے لیکن اس طرح دی مینوں بھی نعمت عطا فرمایا۔ غبطہ جڑا نا دو جگہ دے اوتے جائز ہے، ایک اے نیت کہ جس طرح اے قرآن پاک پڑھے اے عالم دین بنے، کاش میں بھی اسی طرح عالم دین بنا، میں بھی اسی طرح قرآن پاک پڑھا، میں بھی اسی طرح جمعے دا خطبہ دیاں، میں بھی اس طرح قرآن پاک دا ترجمہ پڑھ کے سناواں، میں بھی اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پڑھ کے سناواں، فرمایا اس دے اندر کسی قسم دی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دوسرا اللہ نے یاروں نو مال دیتے مسجداں بنوا رہا ہے، مسافر خانے دے اندر پیسے دے رہا، اللہ مینوں بھی دیندا، میں بھی مساجد دے اندر خرچ کردا، میں مدارس دے اندر خرچ کردا، میں یتیماں غریباں مسکیناں دی مدد کردا، فرمایا اس دے اندر کسی قسم دی ممانعت نہیں ہے۔ امام بیہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی شعبان دی 15ویں شب دے اندر اپنے بندیاں دے اوتے خاص تجلی فرماندا ہے، جو استغفار کردے نے انہاں دی مغفرت کردا ہے، اور جو رحم دی درخواست کردے نے انہاں دے اوتے رحم کیتا جاندا ہے، اور اداوت والیاں نو آپس دے اندر بغض رکھن والیاں نو انہاں دی حالت دے اوتے چھڈ دتا جاندا ہے۔ ایک دوجے دے نال بغض رکھ کے بیٹھے نے، فرمایا اس رات جڑی برکتاں والی 15 شعبان والی رات آندی ہے نا، اس رات رحمتاں برکتاں والی رات دے اندر بھی انہاں دے گناہ انہاں دیاں خطاواں نہیں بخشیاں جاندیاں جدوں تک اپنا سینہ صاف نہ کر لیں۔ جڑا بغض قدورتاں کھلوتیاں نے انہاں نو کڈ کے اپنے آپ نو پاک اور صاف نہ کر لیں۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ہفتے دے اندر 2 مرتبہ شنبہ اور 5 شنبہ، شنبہ ہفتے دا دن نو آندے نے اور 5 شنبہ جمعرات دے دن نو آندے نے، فرمایا شنبہ اور 5 شنبہ نو لوگاں دے اعمال نامے جڑے نے نا وہ پیش ہوندے نے، ہر بندے دی مغفرت ہوندی ہے مگر وہ شخص
کہ اس دے اور اس دے بھائی دے درمیان عداوت ہوئے، انہوں نے متعلق یہ فرماندا ہے انہاں نو چھڈ دیو اس وقت تک جدوں یہ آپس دے اندر صلح نہ کر لیں، یہ اپنے اس فعل کو باز نہ آ جائے۔ فرمایا ہفتے والے دن اور جمعرات والے دن بندیاں دے نام ہے، اونج تے اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کرے۔ بعض روایات دے اندر آنے کہ اللہ تعالی دے فرشتے آندے نے صبح دے وقت اور عصر دے وقت، اور اس حدیث کے مطابق میں عرض کرنا چاہنا حضور نے فرمایا کہ ہفتے والے دن اور جمعرات والے دن ان لوگوں دے اعمال نامے اللہ تعالی دی پاک برکت دے اندر پیش ہوندے نے، ہر بندے دی مغفرت ہو جاندی، جنہیں مغفرت منگی جنہیں بخشش منگی ان دی مغفرت ہو جاندی ہے۔ فرمایا ماں سوا انہاں دے جڑے دو بھرا آپس دے اندر لڑ کے بیٹھے نے، رب فرماندا ہے انہاں نو چھڈ دیو جدوں تک یہ آپس دے اندر صلح نہ کر لیں۔ پرا تو مراد مسلمان پرا، انج نہیں ہے کہ صرف سکے پرا لڑ کے بیٹھے نے، چاچے مامے دے اور محلے دے اندر رہن والے آپس دے اندر رشتہ دار، ہاں اگر شرعی عذر ہے، مثال دے طور تے ایک پرا بد عقیدہ ہو گیا، گستاخ صحابہ ہو گئے، گستاخی آل بیت ہو گئے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے قریب جان دی جدوں تک وہ اس چیز تو توبہ نہ کر لے، جدوں تک اس چیز تو توبہ نہ کر۔ قرآن دے اندر تعریف کر رہے چھڈ دیو اس دا بو، آنا جانا چھڈ دیو، کھانا پینا چھڈ دیو جدوں تک وہ اس اپنے فعل تو توبہ نہ کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخیاں دے اندر لگ گئے، اللہ نہ کرے کوئی مرزائی ہو گیا ہے، بالکل نہ جاؤ انہاں دی طرف، بالکل توجہ نہ دیو، آنا جانا چھڈ دیو، کسی قسم دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر صحیح العقیدہ مومن مسلمان ہے تو اس دے نال اگر کوئی صلح دی صورت بندی ہے تو بہتر ہی ہے کہ انسان اپنے پرا دے نال صلح کرے۔ امام طبرانی نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو شنبہ اور پنج شنبہ نو اللہ تعالی دی حضور لوگاں دے اعمال پیش ہوندے نے، سب دی مغفرت فرما دیندا ہے مگر جو دو شخص باہم عداوت رکھتے نے اور او دو شخص جڑے قطع رحم کرتے ہیں، ایک او دو شخص جڑے آپس کے اندر لڑ کے بیٹھے نے، ایک او دو شخص جڑے اندر رحم ہے ہی نہیں ہے، جنہاں دے اندر رحم ہے ہی نہیں ہے، نہ چھوٹے دا نہ وڈے دا نہ جانوراں دا نہ ڈنگر دا نہ بندے دا، کسے دے اوتے رحم نہیں کردے، بے رحم لوگ نے۔ فرمایا جدوں تک وہ اپنے اس فعل کو توبہ نہ کر لویں انہاں دی بھی بخشش نہیں ہوندی۔ امام احمد ابو داؤد ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو شنبہ اور پنج شنبہ دے دن جنت دے دروازے کھولے جاندے ہیں، جس بندے نے شرک نہیں کیتا اس کی مغفرت کیتی جاندی ہے، مگر جو شخص ایسا ہے کہ اس دے اور اس دے بھرا دے درمیان عداوت ہے انہاں دے متعلق آکھیا جاندا ہے کہ انہاں نو مہلت دیو یہاں تک کہ یہ دوویں آپس دے اندر صلح نہ کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو ساڈیاں اس معافی زمانے دے اندر ناراضگیاں کیوں نہیں ہوندیاں؟ کی ہوندیاں نے یار وہ نا میں منڈا بھی آیا سی تے وہ نا ولیمے تے نہیں سی ہے فال یازا ایندے نال میرا بننا ہے ایندے نال نہ میں آنا جانا بس سب کچھ ختم کر چھڑے، میرا پتر تو روز روز بھی آ رہا سی اے چل کے نہیں ہے، اور میرے اماں دا 10واں سی یا 40واں سی اے ختم تے شرکت نہیں کیتی فال یازا ایندے نال ساڈا آنا جانا ختم ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ساڈی انہاں چیزاں دی لڑائیاں ہونی انہاں چیزاں دی عداوتاں ہوندیاں، حضور دے غلاموں یہ اصل نہیں ہے۔ جس طرح میں عرض کی ہاں کوئی بد عقیدہ ہو گیا تے بے شک انہاں نال عداوت رکھو، نہ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے آنے جانے دی جدوں تک وہ توبہ نہ کر سکے۔ باقی یہ دنیاوی دے اندر رہندے ہوئے چھوٹے موٹے معاملات ہو جاندے نے، کوشش کرنی چاہیے اپنے مسلمان پراواں دے نال ہمیشہ مسکرا کے بولو، ہمیشہ انہاں دے نال خندہ پیشانی دے نال پیش آؤ، نہ انہاں نو اذیت دیو اور نہ ہی او تانوں اذیت دیویں۔ باقی آپس دے اندر مسلمان بھائی بھائی نے اور سارے اسی جناب حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں یہ برادریاں یہ جڑے نے سلسلہ نسب وغیرہ نے یہ صرف پہچان واسطے نے۔ اگر انسان اپنی حقیقت دیکھے تو پیچھے ابا ایک ہی ہے، اما بھی ایک ہی ہے اور ابا بھی ایک ہی ہے، پیچھے چلدیاں چلدیاں سارے آپس دی اندر بہن بھائی نے بھرا نے۔ دعا ہے اللہ تعالی تانوں مینوں اسی ساریاں نو آپس دی اندر بھائی بھائی بن کے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔